آج زمینی حالات کے اعتبار سے، آسمانی حالات کے اعتبار سے، بیماری حالات کے اعتبار سے یوں عیاں ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب سے ناراض ہے۔ لیکن اگر ناراض ہونے کی وجہ ہم ہے تو ہمیں راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم صرف یہ کہیں کہ رب ذوالجلال ہم سے ناراض ہے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں تو یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ انسان سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن پھر گناہ پہ دلیر بننا سب سے بڑی مصیبت ہے۔ جب بھی انسان گناہ کرے، جب بھی اللہ ناراض دکھے، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہو جائیں تو فوراً رب کی طرف عاجزی سے آؤ، رب کے سامنے جھک جاؤ اور اپنی گناہوں کا اعتراف کر کے رب سے معافی مانگو۔ وہ کریم ہے، جلدی مان جاتا ہے۔ جب کوئی بچہ نافرمان بن جاتا ہے، اپنے ماں باپ کے حکم کو نہیں مانتا، ان کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا ہے، اپنی من چاہے زندگی گزار لیتا ہے، تو اس کی غیر حرکات کی وجہ سے لوگ اس پہ اور اس کے ماں باپ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ باپ کافی سمجھانے کے بعد جو بچہ نہ مانے تو کبھی کبھار اپنے بچے کو تھپڑ بھی مارتا ہے، لیکن چند پل یا چند گھنٹوں کے بعد پھر اپنے بچے کو گلے لگاتا ہے اور کہتے ہیں، اے میرے بچے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ میرا خون ہے، آپ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اچھے بنیں اور آپ میرا اور اپنا نام روشن کریں۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے حکم مانیں، اللہ کے طریقوں کو مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مانیں تو رب ہم سے خوش ہو کے دنیا و آخرت میں سرفرازی کرے گا۔ لیکن ہم اس کے اصولوں کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھار بیماری، کبھی مسائل، کبھی مصیبت، کبھی غم دیتا ہے تاکہ یہ بندہ جو ہے یہ عاجز بنے اور رب کے سامنے آئیں، اپنا سر جھکا کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور مجھ سے کہیں، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، تو رب خوش ہوتا ہے اور اپنے بندے کو بخش دیتا ہے۔ آج کے حالات کے اعتبار سے بالکل یہ عیاں ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال محبت بری ہستی، 72 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہم سب سے ناراض ہیں۔ لیکن رب کو راضی کیسے کریں؟ وہ کام دیکھیں، وہ راہیں دیکھیں، ان اصولوں کو ڈھونڈیں جن سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آج پورے عالمی انسانیت کورونا جیسی وبا میں بند ہو چکی ہے، اور اس بیمار میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا اور پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ میرے اور آپ کے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کو پیٹ بھر کھانا کھلائے یا پانی پلائیں، اللہ تعالیٰ اس شخص اور جہنم کے درمیان 7 خندقوں کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ 2 خندقوں کا فیصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ میں اور آپ مسجد میں جا کر رو لیتے ہیں، اے کریم ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اس کے برعکس یہ دعا کی کیفیت اور یہ آثار کیا ہمیں دکھیں کہ رب ذوالجلال نے ہمارا دعا قبول کیا۔ لیکن نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کسی کو کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 7 خندقوں کا فیصلہ فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اب اسے رب کے سامنے مانگنے کی اتنی ضرورت نہیں رہی۔ اگر وہ اللہ کے بندوں کے دل کو خوش کریں، کسی کو پہنائیں اور کسی کو کھانا کھلائیں۔ آج کے حالات میں یہ حدیث بالکل موافق ہے۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچائیں اور جنت کو حاصل کریں۔ ہم اپنے آس پڑوس میں، اپنے ارد گرد، اپنے گاؤں میں، اپنے رشتہ داری میں، اپنے ہمسائیگی میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں اور پینے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں۔
اللہ بچائیں اگر ہم خام خرگوش میں رہیں اور صرف اپنے بارے میں سوچیں کہ میں کیسی زندگی گزار لوں اور میں کیسے ایک اچھا انسان امیر بنتا جاؤں. وہ کمزور شخص جو غریبی کی زندگی بسر کر رہا ہے، جو مجبوری کی زندگی بسر کر رہا ہے، جس کو حالات کی وجہ سے بہت سارے مصیبت آن پڑے ہیں، کل اگر اس نے کوئی گناہ کیا تو اللہ پہلے ہم سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں مال دیا تھا، میں نے تمہیں پراپرٹی دی تھی، میں نے تمہیں بہت کچھ دیا تھا اس لیے تاکہ آپ میرے بندوں کا خیال رکھیں، لیکن آپ اپنی انا میں ڈوبے رہے اور کسی غریب کا حق اس کو نہیں دیا. تو پہلے ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم میں وہ تاب ہے، کہ ہم میں وہ طاقت ہے، کہ ہم میں وہ مقام ہے کہ ہم رب کے سامنے حساب دے سکیں. آئیے اپنے آس پڑوس میں دیکھیں، اپنے ہمسائیگی میں دیکھیں، اپنے رشتہ داری میں دیکھیں، کوئی ہمارا ایسا کوئی انسان تو نہیں جس کو ہماری مجبوری کی، ہماری حاجات کی، ہماری مدد کی ضرورت ہے. تو اللہ کے لیے چھپکے سے، اللہ کی رضا کے لیے اور نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم امتی اپنے آپ کو سمجھ کر اس کی مدد کریں. کہتے جب ہندوستان کا آئین بنا تو گورنمنٹ چلانے کے لیے اب قانون بنانا تھا کہ ہم کیسے قانون بنائیں. تو میٹنگ کے دوران کچھ لوگوں نے گاندھی جی سے سوال پوچھا تو کیسے قانون بنائیں. تو گاندھی جی کی زبان سے بھی سخت یہ الفاظ نکلے، اف رول دین رول لائک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے بے سخت کہا کہ اگر آپ کو حکومت چلانی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح. کیوں؟ کیونکہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ کا واقعہ پڑھا تھا جس میں وہ اپنی خلافت کے دور میں رات کو گشت لگایا کرتے تھے اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے تھے جو بھوکے تھے، جو غریب تھے، جن کو حاجات تھے، جن کو مسائل نے گھیرا تھا، جن کو مجبوری نے ڈبویا تھا، جن کو قرض نے جھکایا تھا. اور اسی پس منظر میں ڈھونڈتے ایک بیوہ عورت مل گئی جس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اس کے بچے رو رہے تھے کھانے کے لیے اور ان کے پاس جا کر حال ان کا پوچھا اور خود بیت المال جا کے اپنے کاندھوں پہ آٹا اور وغیرہ ضروریات سامان لا کر ان بچوں کو کھلایا. اور پھر بچے مسکرائے اور خوشی سے آرام کی زندگی انہوں نے گزارنا شروع کی. کیا ہم نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہیں؟ اگر ہم صرف نام تک محدود رہے تو پھر کام نہیں بنے گا. ہمیں کام نبی والی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کرنے ہیں تو پھر ہم امتی کہلانے کے حق میں ہیں اور ہمیں اللہ پھر غیبی مدد کرے گا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہم ماننے والے ہیں، ان کی سنت کو زندہ کرنا ہے. جیسے وہ امیر ہو کے، بادشاہ ہو کے راتوں کو گشت لگایا کرتے تھے. ہم فقیر ہیں اور ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم بھی تلاش کریں ایسے لوگوں کو تاکہ رب ذوالجلال ہمیں اس بیماری سے، اس وبا سے، ان مسائل سے، ان مصیبتوں سے، ان غموں سے آزاد کریں، ہم خوشی اور عزت کی زندگی جی سکیں. آج ہر سو نظر دوڑائے جائے مسلمان سب سے زیادہ پریشان اور غم ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا. طریق مصطفیٰ چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہوئے ہم قوم میں بے اقتدار اپنی. طریق مصطفیٰ چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہوئے ہم قوم میں بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شان شاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو پروردگار اپنی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.